बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, हमने पाकिस्तान में देखा कि किस तरह से एक साबिक वज़ीर आज़म, जिसे पाकिस्तान की करोड़ों आवाम ने वोट दिया था और स्पेशली पाकिस्तान की 60% यूथ ने उन्हें अपना लीडर, अपना वज़ीर आज़म मुंतखब किया, लेकिन किस तरह उनकी तज़लील करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़कर उन्हें जलील करते हुए, धक्के मारते हुए गिरफ्तार किया गया था। अब ये आज़ाद कश्मीर में देखना बाकी रह गया था कल किस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर में जो कठपुतली वज़ीर आज़म हैं, जिन्हें अवाम ने सिलेक्ट नहीं किया, चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म को, एक दरवेश सिर्फ इंसान को, एक बुजुर्ग शख्सियत को पुलिस से धक्के देते हुए जो है वो गाड़ी में सवार करवाया, गिरफ्तार करवाया और उसके बाद से 24 घंटे गुजरने के बाद भी उनको हफ्से बेजा में रखा है। अभी तक किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। आज़ाद कश्मीर में सियासी हमांगी और सियासी रवादारी की मिसाल ज़बान ज़द-ए-आम है। आज़ाद कश्मीर में इससे पहले इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सियासत करती हैं, अपने अपने नज़रिए के मुताबिक मुजाहरे भी करती हैं, जलसे जुलूस रैलियां भी निकालती हैं, लेकिन इससे पहले इस तरह कभी भी किसी वज़ीर आज़म को ऐसे तज़लील करते हुए गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि वो एक पुरअमन रैली की क़यादत कर रहे थे। एक गमला भी नहीं टूटा। आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने जिस तरह से मोबिलाइजेशन की, और चूंकि कल 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2019 को आपको पता है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी तब्दील कर दिया था और खान साहब को 5 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया था। 2 साल उनकी गिरफ्तारी के मुकम्मल होने को हैं, तो एक पुरअमन एहतिजाज की प्लानिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और आज़ाद कश्मीर में सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब इसी सिलसिले में मोबिलाइजेशन कर रहे थे। लेकिन जब ताकतवरों ने ये देखा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम तो अब भी सफीर कश्मीर इमरान खान साहब के साथ उसी तरह से डट के खड़ी है, हम खान साहब के वोटर को, सपोर्टर को अपनी जगह से नहीं हिला सके, जो लौटे पार्टी छोड़कर चले गए वो चले गए, लेकिन इमरान खान साहब का वोटर सपोर्टर अपनी जगह से नहीं हिला। उनको ये चीज देखकर बर्दाश्त नहीं हो सकी, और जो मोबिलाइजेशन सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने की थी, ताकतवर हल्के उसे देख के डर गए थे, और कठपुतली वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक, जो कि रात के अंधेरे में आज़ाद कश्मीर पर मुसल्लत किया गया है, ये इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेकर स्पीकर बने थे चौधरी अनवारुल हक साहब। उसके बाद इन्होंने बगावत की और फिर फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया, और अपने आकाओं के कहने पर, बल्कि उनके हुक्म की जो तामील, उनके हुक्म की तामील करते हुए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनकर मुसल्लत हो गए वहां की आवाम पर। लेकिन ये आज़ाद कश्मीर की तारीख के बदतरीन वज़ीर आज़म हैं। ना तो ये अवाम में डिलीवर कर पाए, ना ही ये आज़ाद कश्मीर की जो रवायात हैं, इक़दार हैं, या हमारा जो माहौल है, उन चीज़ों का इनको ज़रा भी ख्याल है। अब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी तनकीद कर रही हैं। दीगर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो भी इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है, क्योंकि 16 MPO, क्या है 16 MPO? अंग्रेज का काला कानून, पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर, मफाद आमा के पेश नजर। कौन सा खतरा था भाई अवाम को? एक गमला तक तो तोड़ा नहीं। पूरे आज़ाद कश्मीर में बेहतरीन मोबिलाइजेशन और पुरअमन तहरीक के हवाले से तैयारियां कर रहे थे। रैलियां, जलसे तो हुए नहीं, रैलियां, कन्वेंशन वगैरह हो रहे थे, और जो कन्वेंशन थे वो जलसे की सूरत अख्तियार कर रहे थे। बस यही तकलीफ थी कि क्यों लोग जो है आज भी खान साहब के साथ खड़े हैं, और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब क्यों डट के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इसलिए उनको जो है वो गिरफ्तार करा लिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर अंजुमन वकला अदालत उज़्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की दफ़ा 16 MPO के तहत नज़रबंदी को गैर कानूनी, गैर आइनी और इंतजामी दायरा इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जावेद नजम अल साकिब एडवोकेट का सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिरासत का हुक्म डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मीरपुर के ऑर्डर की बुनियाद पर अमल में लाया गया, मगर गिरफ्तारी जिला बिम्बर में की गई। अब देखिए,
ضلع بمبر جو کہ انوار الحق کا اپنا ضلع ہے. ویسے ہم کشمیری بڑے مہمان نواز ہیں, ہم بڑے فخر سے یہ کہتے تھے, لیکن انوار الحق کے حوالے سے کشمیری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے کہ جب اس کے ضلع میں قیوم نیازی صاحب گئے ہیں تو کیسی اس نے مہمان نوازی کی ہے کہ اس نے وہاں ان کو گرفتار جو ہے وہ کرا لیا. اور یہ غیر قانونی گرفتاری اس لیے بھی ہے کہ میرپور کی مجسٹریٹ انتظامیہ میرپور کی پولیس کس طرح سے جو اس کی جورسڈکشن میں آتا ہی نہیں ہے بمبر, وہاں سے وہ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں. قانون کے مطابق کسی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا حکم نامہ صرف اس کے ضلع کی حدود میں ہی نافذ العمل ہو سکتا ہے. بالکل کیسے میرپور کا میجسٹریٹ جو ہے وہ بمبر کے اندر جا کے وہاں وہ کیسے حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کہ پولیس جو ہے وہاں سے گرفتار کرے. اور اسے کسی دوسرے ضلع میں لاگو کرنا اعتراف سے صریحاً تجاوز ہے. صدر جاوید نجم الثاقب ایڈوکیٹ: ایسے اقدامات نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہیں بلکہ قانون کی حکمرانی اور شہری آزادیوں کے لیے خطرہ ہیں. ریاست جموں کشمیر کا آئین ہر شہری کو آزادی اظہار, پرامن احتجاج اور نقل و حرکت کا حق دیتا ہے. جب تک کوئی فرد کسی غیر قانونی سرگرمی میں براہ راست ملوث نہ ہو, اس کی گرفتاری محض سیاسی بنیادوں پر کرنا قابل مذمت ہے. ایم پی او جیسے قوانین کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ صرف جمہوری اقدار کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ریاستی اداروں کے وقار کو بھی مجروح کرتا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سردار عبدالقیوم نیازی کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاستی قیادت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ آئینی حدود اور انتظامی ضوابط کی مکمل پاسداری کو یقینی بنائیں. یہ بار ایسوسی ایشن نے جو ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اور اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر دیگر جو اپوزیشن رہنما ہیں انہوں نے بھی, اب چودھری یاسین صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اور یہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی گرفتاری بالکل بھی نامناسب اور ماورائے قانون ہے. آزاد جموں کشمیر امن و امان, محبت, بھائی چارے اور رواداری و احترام کی اجلی صورت ہے. ایک بارش پیرانہ سال بزرگ کو یوں گرفتار کرنا ریاستی امن و امان اور ریاستی تشخص کو بدصورت کرنے کے مترادف ہے جس کی کسی صورت گنجائش نہیں. انتظامیہ میرپور ڈویژن ایسا کر کے کیا مثال قائم کرنا چاہتی ہے, کس کو خوش کرنا چاہتی ہے؟ انتظامیہ میرپور ڈویژن انہوں نے مزید لکھا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بند کریں اور سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں قانون ساز اسمبلی کے سردار یعقوب خان, انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے صدر سردار عبدالقیوم نیازی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گرفتاری نامناسب اور ماورائے قانون ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے پران ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو یوں گرفتار کرنا ریاستی امن و امان اور ریاستی تشخص کو بدصورت کرنے کے مترادف ہے جس کی کسی صورت گنجائش نہیں ہے. عبدالقیوم نیازی کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اب کل 5 اگست ہے, ٹھیک ہے, 5 اگست جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس تبدیل کر دیا تھا. اب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر ہی نہیں ہیں بلکہ وہ اسمبلی کے رکن بھی ہیں. اور کل انہوں نے بطور رکن اسمبلی بھارت کے اس اقدام کی مذمت بھی کرنی تھی, لیکن فارم 47 اور آزاد کشمیر میں ان کے نمائندوں کی جو حکومت ہے اسمبلی میں انہیں بھارتی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرنے سے بھی روک رہی ہے. اب سیز فائر لائن کے اس پار کیا جو ہے وہ سرحد کے اس پار کیا پیغام دیا جائے گا؟ آپ دیکھیے کہ یہاں پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ بات کی جاتی ہے کہ بھارت جو ہے حریت رہنماؤں کو نظر بند کر رہا ہے یا وہاں پر آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے, احتجاج کرنے پر پابندی ہے. تو آزاد کشمیر میں کیا ہے بھائی, آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اب کس منہ سے یہ بات کریں گے کہ آپ نے آزاد کشمیر کو آزاد چھوڑا ہوا؟ آزاد کشمیر کے اوپر بھی آپ کا پورا کنٹرول ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر ایک متنازع خطہ ہے, ابھی کشمیریوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. آپ کیوں کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ رشتہ کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے وہ نوجوان بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کل آپ نے جہاں سے گرفتار کیا سردار عبدالقیوم نیازی کو, کبھی پتہ کیجئے گا آپ کو پتہ جائے گا کہ یہ جو پورا ڈویژن ہے, اسپیشلی جو پونچھ ڈویژن ہے اور آزاد کشمیر کے اندر, میں خود بھی کشمیریوں میں بڑے اچھے سے جانتی ہوں کہ 2 نظریات کے وہاں پر لوگ ہیں. وہ نوجوان
جو کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, انہیں سفیر کشمیر سمجھتے ہیں, آپ ان کے ذہنوں کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ وہاں تو لوگ ایسے بھی نعرے لگاتے ہیں کہ جو شاید آپ کی برداشت سے باہر ہیں, جو باقی دنیا کو زیادہ پسند ہیں. لیکن اگر وہ لوگ عمران خان صاحب کی وجہ سے ان کے ساتھ عقیدت اور ایک روحانی تعلق تک لوگ جا چکے ہیں, خان صاحب کو لوگ مرشد کہتے ہیں, لیڈر کہتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا مقدمہ بھی اس نے انٹرنیشنل فورم پہ ایسے اٹھایا کہ جس آج تک جو نہیں اٹھا سکا. اسلاموفوبیا کا کیس بھی لڑا, بڑا کچھ ہے اس کے کریڈٹ میں. تو جب آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے وہ کھڑی ہے خان صاحب کے لیے, قیوم نیازی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, تو یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے. اب سردار قیوم نیازی صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے تھا تاکہ کل جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں وہ شریک ہو سکتے, لیکن نہیں کیا گیا. جی اسپیکر اسمبلی بھی جو بظاہر ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, ان کو بھی چاہیے تھا کہ ایوان کے معزز رکن کی گرفتاری کا نوٹس لیتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے کہ بھائی ان کو آپ حکم جاری کرتے ہیں, ان کو آپ رہا کریں. اچھا جی, جو وکیل ہیں ان کے نیازی صاحب کے کیس تو ہائی کورٹ میں ہو گیا, انہوں نے درخواست دے دی, آج طلب بھی کیا گیا جو پروسیکیوٹر ہے اس کو, لیکن نہیں آیا. تو پھر کل 9:30 بجے عدالت عالیہ آزاد کشمیر نے یہ کیا ہے کہ 9:30 بجے نیازی صاحب کو ریکارڈ سمیت عدالت طلب کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کل پیش کیا جاتا ہے یا جس طرح پاکستان میں تماشا کھیل ڈرامے ہو رہے ہیں, لگتا تو نہیں ہے پیش کیا جائے گا, کیونکہ اصل مقصد یہ ہے 5 اگست کا ڈر ہے, خوف ہے. جس طرح سے موبلائزیشن ہو رہی تھی ان کو پتا تھا کہ کشمیری عوام تیار ہے, لیکن ابھی بھی کشمیری عوام تیار ہے. لوگوں نے پورے آزاد کشمیر میں مظاہرے شروع کر رکھے ہیں, 5 اگست سے پہلے یہ احتجاج ہو رہا ہے اور بھرپور احتجاج ہو رہا ہے. 2 انٹری پوائنٹس پہ بند کر دیے گئے, پاک پتن اور مظفر آباد کو حالات جو انٹری پوائنٹ ہے جو مظفر آباد دارالحکومت ہے آزاد کشمیر کا, اسلام آباد سے ملاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس وقت بند ہو چکا ہے اور لوگ